اسی طرح مصر میں ایک حکمران بٹھا دیا انہوں نے جس نے پوری مصری قوم کو ہائی جیک کیا ہوا. اسی طرح تمام عرب ممالک میں, کیا سعودی عرب, تو کیا یو اے ای, کیا جارڈن, کیا سیریا, ایک حکمران ہوتا ہے جو پوری قوم کو غلام بنا کر بیٹھ جاتا ہے. پوری مسلمانوں کے دل فلسطین کے ساتھ دھڑک رہے ہیں لیکن ریاست کی طاقت اور ریاست کی پالیسیز اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہیں. اور آپ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ 1967 میں ہم یہ سنا کرتے تھے کہ اسرائیل نے ایک دن میں کئی مسلمان ملکوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا. ان کی فضائیہ کو زمین میں ہی تباہ کر دیا, ان ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے آ گیا. حتیٰ کہ بیت المقدس شریف بھی 1967 میں اسرائیل نے اردن سے لیا تھا کیونکہ عرب فوجیں 6 دن مزاحمت نہ کر سکیں. 6 days وار کہتے ہیں اس کو. 6 دنوں میں 3 مسلمان ملک مصر, شام اور اردن تباہ کر دیا ان کو اسرائیل نے. بیت المقدس شریف کا قبضہ کر لیا. عرب ممالک مزاحمت ہی نہ کر سکے. پھر پاک فوج کو بلایا گیا, پاک فضائیہ کو بلایا گیا کہ عرب ملکوں کی حفاظت کرنی ہے, لہٰذا یہاں سے ہم گئے تو ہم نے کسی حد تک حفاظت کی, لیکن بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا. اور آج 50 سال کے بعد بھی عرب ملکوں کا وہی حال ہے. آپ دیکھیے کس طرح کہ اسرائیل تمام عرب ممالک میں اپنی مرضی سے جا کے بامبنگ کرتا ہے. پوری قیادت قتل کرتی ہے اس نے ہر مسلمان ملک میں تمام تحریک مزاحمتوں کی. حزب اللہ انتظار کرتی رہ گئی, لیکن جب غزہ کی جنگ تھوڑی کم ہوئی تو پھر اسرائیل نے ان کی جانب آنا ہی تھا. یہ بات ہمیں معلوم تھی, مہینوں پہلے سے ہم آگاہ کر رہے تھے کہ بہتر ہے کہ تم آگے بڑھ کر اسرائیل کو 2 جانب سے گھیر لو. اب اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسرز کھل کر کہتے ہیں کہ اگر اس وقت حزب اللہ شامل ہو جاتی شمال کی جانب سے تو جنوب سے حماس, شمال کی جانب سے حزب اللہ, یہ لوگ تل اویو میں ہاتھ ملاتے, اسرائیلی فوج کو روکتے ہوئے گزر جاتے. اور اتنا بڑا موقع حزب اللہ نے ضائع کر دیا. نتیجتاً آپ نے اسرائیل کو موقع دے دیا کہ وہ اپنے طور پر تیاری کر کے خود وقت سلیکٹ کر کے حملہ کریں ان پر. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کیا ہوا, حزب اللہ کی تمام قیادت قتل ہو گئی. کئی ہزار ان کی تمام لیڈرشپ اور امپورٹنٹ آپریشنل لیڈرشپ, ان کی ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ساری ماری گئی. پہلے پیجز میں, پھر واکی ٹاکیز کے ذریعے, پھر ان کے درمیان اس قدر جاسوس انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے کہ تمام قیادت, یعنی اگر ہم صاف الفاظ میں کہیں تو ان کا کمانڈر ان چیف اور ان کے کور کمانڈرز اور ان کے جی او سیز, میجر جنرلز اور ان کے بریگیڈیئرز, یہ سارے مارے جا چکے. حزب اللہ ٹوٹل ڈسمینٹل ہو گئے. اب صرف ان کے پاس گراؤنڈ لیول پر ینگ آفیسرز اور آپریشنل کمانڈرز رہ گئے ہیں جو فیلڈ میں تھے, مورچوں میں پھیلے ہوئے تھے. وہ ٹیکٹیکل لیول پر تو آپریشنز کر سکتے ہیں لیکن ایک پورا تھیٹر آپریشن پلان ہی نہیں کر سکتے. ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, نہ ویژن ہے, نہ ان کے پاس وہ ٹولز ہیں کہ وہ پورا ایک تھیٹر آپریشن پلان کریں اسرائیل کے خلاف. لہٰذا اسرائیل نے جب داخل ہونے کی کوشش کی تو بارڈر اسکرمشز ہوئی, بارڈر پہ جھڑپیں ہوئی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ حزب اللہ پریکٹیکلی انکیپیسیٹیٹ ہو گئی. انہوں نے جو اس کا جو قائد تھا اس کا حسن نصر اللہ, اس کی جگہ جس شخص کو انہوں نے اس کا قائد بنایا, اور قاسم سلیمانی کا وہ نائب جس کو ایران نے بھیجا حزب اللہ کے پاس, ان کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے اسرائیل نے رپورٹس ہیں کہ ان کو بھی قتل کر دیا. اب حزب اللہ ٹوٹلی ڈیکیپیٹیٹڈ ہے, ٹوٹلی ان کے پاس قیادت ختم ہو چکی ہے. وہ ڈسہرے میں ہے, وہ ان کا ساری انٹیلیجنس نیٹ ورک بکھر چکا ہے. وہ مزاحمت اب صرف آپریشنل لیول کے اوپر, مورچوں کے اوپر کر سکتے ہیں, لیکن ان کی تمام اسٹریٹجک پلاننگ اب بکھر کے تباہ و برباد ہو گئی. کیوں کہ جو وقت تھا ان کے پاس کہ جب وہ آگے بڑھ کر اسرائیل پر حملے کر سکتے تھے, وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ جنگ ہماری جانب نہ آئے. وہ جو بہت مشہور مقولہ ہے کہ تم نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا, آخر میں تمہارے نصیب میں ذلت بھی تھی اور جنگ بھی. اور یہ حزب اللہ کے ساتھ ہوا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے لبنان میں. سب سے طاقتور ایرانی ایسٹ جو انہوں نے پچھلے 25 سال انویسٹ کر کے تیار کیا تھا, 3 دن کے اندر ڈسمینٹل ہو کے تباہ و برباد ہو گیا. کیوں کہ جو انیشیٹو لینے کا موقع تھا, جب دشمن کمزور تھا, جب دشمن دوسری جانب پھنسا ہوا تھا, تو حزب اللہ نے اسرائیل کی پشت پر حملہ کرنے کے بجائے انتظار کیا کہ دشمن سنبھل کر پلٹ کر پہلے حملہ کریں ان کے اوپر, اور پھر یہ برداشت نہیں کر سکے, پھر یہ بری طرح مارے گئے. اب اسرائیل آگے بڑھ کر سیریا پہ حملے کر رہا ہے, جارڈن میں حملے کر رہا ہے, عراق پر حملے کر رہا ہے, یمن پر حملے کر رہا ہے, اور اب ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے. ایرانیوں نے بھی جو اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے وہ انتہائی ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے. بے شک وہ اسرائیل پر انہوں نے 2 مرتبہ میزائل فائر کیے, لیکن اس احتیاط کے ساتھ فائر کیے کہ کوئی سویلین کیجویلٹیز نہ ہو, کوئی نقصان نہ ہو اسرائیل کا, صرف ایک ٹوٹل پورا ہو جائے, ایک تسلی ہو جائے دکھانے کے لیے اپنی قوم کو اور دنیا کو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. وہی بزدل مائنڈ سیٹ, بیسیکلی بزدل مائنڈ سیٹ ہے, وہی مائنڈ سیٹ جو جنرل باجوہ اور جنرل عمران اور فیض کے دور میں پاکستان نے دکھایا تھا کہ جب بھارت نے بالا کوٹ پر حملے کیے اور ہم نے اپنے طیارے واپس بھیجے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی گیرزنز پہ اور ان کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کرنے کے لیے, تو باجوہ نے اور عمران نے حکم دیا پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کو کہ آپ نے دشمن کو نقصان نہیں پہنچانا, آپ نے سارے بم پہاڑوں پہ گرانے, اس کے قریب گرانے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم میں کیپیسٹی ہے کہ ہم آپ کو مار سکتے ہیں. اور یہی ہوا. آپ کو معلوم ہے ہم نے اپنے پائلٹس کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالا, اپنے جہازوں کو بھی ہم نے اندر بھیجا, لیکن بھارتی فوجیوں کا نقصان نہیں کیا ہم نے. حالانکہ ہم چاہتے تو اس وقت ان کے آرمی چیف کو بھی مار سکتے تھے, ان کی تمام ڈیو اینڈ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر سکتے تھے, کور ہیڈ کوارٹر تباہ کر سکتے تھے, ایمونیشن ڈمپ تباہ کر سکتے تھے. ہمارے پاس مورل ہائی گراؤنڈ تھا. دشمن نے ہم پر حملہ کیا تھا, ہم جواب دے رہے تھے. پوری دنیا جانتی تھی کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے, اس کے باوجود ہم نے دشمن کو سستا چھوڑ دیا. اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا دشمن کی ایک سب مرین پکڑی گئی تھی, ہمارے پانیوں میں آئی تھی, اور یہی باجوہ نے اور عمران نے حکم دیا کہ جی اس پہ راضی ہو جاؤ کہ ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا, اور اس کو بڑی عزت سے واپس بھیج دیا کہ آپ واپس اپنے پانیوں میں چلے جائیے. لیکن اگر دشمن کو موقع ملتا تو اس نے کبھی ہمارے جہازوں کو نہیں چھوڑا. اٹلانٹک یاد ہوگا 1999 میں نواز شریف کا دور تھا, ہمارا ایک جہاز سندھ کے بارڈر پہ فلائی کر رہا تھا. کارگل کی جنگ ختم ہوئی تھی اس وقت, تو بھارت بہت بری طرح سے اس کو چوٹ لگی تھی, نقصان اس نے اٹھایا ہوا تھا, وہ بدلہ لینے کے لیے تلاش کر رہا تھا موقع. ہمارا نیوی کا ایک جہاز, جاسوسی کا جہاز تھا جو سندھ میں فلائی کر رہا تھا, اور انڈینز نے اس کو مار کے گرایا تھا. ہمارے 29 افسر اور جوان شہید ہوئے تھے اس میں. نواز شریف کی حکومت تھی, اس نے بدلہ لینے سے انکار کر دیا. اس نے بھی یہی کہا کہ ہم بدلہ نہیں لیتے, کوئی بات نہیں, بس ختم ہو گئی بات, کیونکہ ہمارے جوان جیسے نعوذ باللہ فالتو تھے.
تو ہوتا یہی ہے کہ جب آپ دشمن کو سستا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو جب اللہ اختیار اور طاقت دیتا ہے اور آپ بدلہ نہیں لیتے، پھر جب دشمن آپ کو مارتا ہے تو بڑی زور سے مارے گا. اور حزب اللہ کے معاملے میں یہ بات اب ہمارے لیے بڑی عبرت کی ہے کہ جو موقع ان کو اللہ نے دیا، میں نے کہا کہ فلسطین کو تنہا چھوڑنے کا بہت سخت مکافاتی عمل ہوگا. حزب اللہ کے ساتھ تو مکافاتی عمل ہو گیا، اب باقی مسلمان ملکوں کے ساتھ بھی ہوگا. کوئی مسلمان ملک یہ نہ سمجھے کہ آپ نے فلسطین کو تنہا چھوڑ دیا، آپ نے ان کو ذبح ہونے دیا ہے، آپ نے ان کی چیخیں جو آسمانوں تک جا رہی تھیں جنہوں نے اللہ کا عرش ہلا دیا، ان چیخوں پر بھی تم نہیں اٹھے، پھر تم سمجھتے ہو کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا. ایسے نہیں ہوگا. اب ہر مسلمان ملک کی باری آئے گی، پورے مڈل ایسٹ میں آگ لگے گی، اور یہ جنگ پھیلتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں تک آ جائے گی. ظاہر ہے اگر ایران اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو جنگ ہماری سرحدوں پر آ جائے گی. اور یہ وہ ایران عراق جنگ نہیں ہے کہ جو ہم سے بہت دور ایران اور عراق کی سرحد پہ لڑی جا رہی ہے. یہ وہ جنگ ہوگی جس کے اندر تمام عرب ممالک شامل ہوں گے، تمام خلیج اور اریبین سی جو ہمارا سمندر ہے وہ شامل ہوگا. یمن والوں نے ریڈ سی تو بند ہی کر دیا، اریبین سی تو استعمال ہی نہیں ہو سکتا جو ریڈ سی کے سامنے سے. آلریڈی جو شپنگ یورپ سے آتی تھی پاکستان کی جانب، جو 6 ہفتے یا 8 ہفتے لیتی تھی پاکستان پہنچنے میں، وہ 16 18 اور 20 ہفتے لے رہے ہیں وہ جہاز پاکستان پہنچنے میں. سپلائی، دنیا کی گلوبل سپلائی پہلے ہی ڈسٹرب ہو چکی. اور سوچیں اگر گلف بند ہو گئی تو یہ وہ گلف ہے جہاں سے دنیا کا سارا تیل گزرتا ہے، تمام بڑی بڑی آئل ریفائنریز یہاں لگی ہوئی ہیں. اور اسرائیل، اب 2 آپشنز ہیں اسرائیل کے پاس، کیونکہ ایران کے ساتھ انٹیک چل رہا ہے تو انہوں نے دیکھ لیا اسرائیل نے کہ پوری دنیا تو کوئی ہمیں روک نہیں رہی، امریکہ پوری طرح ساتھ کھڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ موقع ہے کہ جتنا نقصان پہنچا سکو آس پاس کے ممالک کو نقصان پہنچا. تو اب وہ کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی 2 پاسبلٹیز ان کے پاس ہے، کیونکہ ایران نے کاؤنٹر تھریٹ یہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری آئل ریفائنریز پہ حملہ کیا یا ہم پر حملہ کیا یا ہمارے ایٹمی پروگرام پر حملہ کیا تو ہم اس کا جواب خلیج میں دیں گے. ظاہر ہے وہ تمام امریکن ملٹری بیسز سعودی عرب میں بھی ہیں، بحرین میں بھی ہیں، قطر میں بھی ہیں، دبئی میں بھی، ابو دھابی میں بھی ہیں. یہ ساری گلف جو ہے یہ ساری تو امریکن کالونیز ہیں، یہاں امریکن ملٹری بیسز ہیں. اگر ایران پہ کوئی حملہ ہوگا تو یہ سارے بیسز استعمال ہوں گے. یہاں سے انٹیلیجنس بھی ہے، یہاں سے ہوائی جہاز بھی، F-35 بھی یہیں سے فلائی کریں گے، تیل اور سپلائز بھی ان کو ساری یہیں سے ملتی ہیں. یہ سارے امریکن آپریشنل بیسز ہیں جو ایران کے ارد گرد امریکن سے بنائے ہوئے ہیں، جو عرب ممالک میں قائم ہیں، جو کہ مکمل طور پر اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہیں. بدنصیبی سے سارے مسلمان ملک اسرائیل کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے امریکنس کو اپنے اندر بٹھا کر رکھے ہوئے ہیں سالوں سے. تو ایران نے دھمکی یہ دی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے آئل ٹرمینلز پہ حملہ کیا، ہماری آئل ریفائنریز پہ حملہ کیا، تو ہم گلف میں موجود تمام آئل ٹرمینلز اور ریفائنریز کو تباہ کر دیں گے. وچ مین سعودی عرب کی آئل ریفائنریز جتنی بھی ان کی ارامکو کی آئل ریفائنریز ہیں، قطر کے ٹرمینلز ہیں، دبئی کے ہیں، بحرین کے ہیں، یہ سب ہم تباہ برباد کر دیں گے. تو آپ سوچیے کہ پوری دنیا میں گلوبل فیول سپلائی یا ڈالر یا تیل کی قیمت ڈالرز میں $100 $120 $150 تک جا سکتی ہے. اور سردیاں آ رہی ہیں، پوری دنیا ظاہر ہے یہیں سے انرجی لیتی ہے اپنی. تو یہ ایک تھریٹ ہے جو ایران نے دیا ہوا ہے. تو اب اسرائیل کے پاس مختلف آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ فزیکلی جا کے ایران کے ایسٹس کو تباہ کرے، اور دوسرا آپشن جس پر وہ بہت سیریسلی کام کر رہا ہے پوری دنیا کی طاقتیں، وہ یہ کہ ایران میں رجیم چینج کیا جائے. دوبارہ ایک دفعہ آیت اللہ کو ہٹا کر یہاں پر رضا شاہ کے خاندان کو، اس کے بیٹے کو دوبارہ لا کر بادشاہ بنا کر ایران پر مسلط کیا جائے. اور ایران کے اندر بہت بڑی سپورٹ ہے رضا شاہ کی، اس میں کوئی شبہ نہیں کی سپورٹ ہے. ایران کے صفوں میں بہت ہائیسٹ لیول پر غدار ہیں جن کو اسرائیل خرید چکا ہے. اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے والے ایرانی پاسداران کے سینئر افراد تھے. ایران کہتا ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا. وہ ان کا سیکرٹ ویئر ہاؤس، گیسٹ ہاؤس تھا جہاں پہ اسماعیل ہانیہ کو جہاں پہ ٹھہرانا تھا. یہ بات سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں معلوم تھی، اور وہاں پر پہلے سے اسرائیل نے بم لگا دیا تھا جس نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا. اور بم لگانے والے ایرانی پاسداران کے بڑے اہم لوگ تھے. اس سے پہلے ایران کا جو صدر ہے اس کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے. اب تو سب لوگوں کو یہی شک ہو رہا ہے کہ وہ کریش بھی اندرون کارروائی تھی، اندر سے کسی نے اس میں بم لگایا تھا، اندر سے کسی نے اس کو تباہ کیا تھا. کیونکہ جس طریقے سے ایران کے بڑے بڑے ایٹمی سائنسدان مارے جا رہے ہیں، جس طرح قاسم سلیمانی مارا گیا، جس طرح اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے، جس طرح حزب اللہ کی پوری قیادت ماری گئی، یہ ظاہر ہے کہ انسائڈرز جاب ہے. بری طرح سے ان کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اپریٹس کے اندر، ان کی قیادت کے اندر اسرائیلی جاسوس شامل ہیں. احمدی نژاد نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی، ایک سیکرٹ آرگنائزیشن بنائی جس کا کام تھا اسرائیل کے خلاف جاسوسی کرنا، اور جو ہم نے آرگنائزیشن بنائی اس کا سربراہ بذات خود موساد کا ایجنٹ تھا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس حد تک ایرانی پینیٹریٹ ہوئے ہیں جاسوسوں سے اور دشمنوں سے. سو اسرائیلیوں کا پلان یہ ہے کہ ایران پر براہ راست حملہ کر کے خطے کی بہت بڑی جنگ شروع کرنے کے بجائے ایک آپشن یہ ہے کہ وہاں رجیم چینج کر دیا جائے. لیکن رجیم چینج کرنے میں ٹائم زیادہ لگے گا. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ اسرائیل اس حد تک ڈیمیج کر دے ایران کو کہ ایران کے پاس مزید جنگ لڑنے کی کیپیسٹی نہ ہو. ابھی تک ایران نے جو اسٹریٹجی اختیار کی ہے، جیسے کہا، وہ بالکل ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے. وہ ملیشیاز کے ذریعے، ہوتی ملیشیا ہو یا حزب اللہ ملیشیا ہو، ان کے ذریعے اسرائیل کو انڈر پریشر لے کر آ رہے تھے، اور ان کو بھی انہوں نے روکا ہوا تھا کہ کھلی جنگ میں داخل مت ہونا. اس ڈیفینسو اسٹریٹجی نے ایران کو بری طرح سے برباد دیا. آج ایران ڈیفینسو ہے، بہت زیادہ ڈیفینسو ہوا ہے. اس کے تمام ایسٹس، خاص طور پہ جو عرب دنیا میں، جو سیریا میں اور لیبنان میں تھے، وہ تقریباً ڈیگریڈ ہو کے ڈیکیپیٹیٹ ہو چکے، مارے گئے، تباہ برباد ہو چکے. بہت لمیٹڈ اب ان کے ریسورسز رہ گئے وہاں پہ ریزسٹ کرنے کے اسرائیل کے لیے. تو ایسے میں ایران کے پاس اب بہت کم آپشنز رہ گئے ہیں کہ وہ کیا کریں. ایک طرف ایرانی پریزیڈنٹ جو ہے وہ بار بار صلح کے پیغامات بھیج رہا ہے، لیکن خامنائی تھوڑا سا ہارڈ لائن لے رہے ہیں. خامنائی اور پاسداران کا سٹانس ہارڈ ہے، لیکن وہ بھی کھلی جنگ سے بچنا چاہتے ہیں. تو جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں،
اس میں آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ اسرائیل جب بات کرتا ہے یونائٹڈ نیشن میں بھی نیتنیاہو نے جا کے وہاں پر ان ملکوں کے نام بتائے جو اس کے لیے خطرہ بنے ہوئے، اس میں ایران اور عراق کی اس نے تصویر بنائی، اور جو ملک اس کے دوست ہیں وہ بھارت سے لے کے تمام عرب ممالک سے ہوتے ہیں، اس نے اسرائیل سے ایک لائن بنائی کہ یہ ہمارے دوست ملک ہیں، لیکن وہ پاکستان کا ذکر نہیں کرتا۔